نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی بیت رکھی بیت الکریم۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ سلسلہ نقشبند کے اسباق کے بارے میں۔ سلسلہ نقشبند کے 3 سبق ہیں۔ سلسلہ نقشبند 3 سبق، ایک 7 لطائف، نفی اسباب اور 36 مراقبے، 3 ہی سبق ہے اور تینوں سبق خفی ہیں۔ اب 7 لطائف، 5 لطائف انسان کے باطن میں رکھے ہیں اللہ پاک نے، 2 لطائف انسان کے سر میں۔ یہ 5 لطائف جو ہے، پہلا لطیفہ قلب ہے، دوسرا روح ہے، تیسرا سر ہے، چوتھا خفی ہے، 5 اخفا ہے۔ اور 2 لطائف جو ہمارے سر میں اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، خلق یعنی دنیا، اس سے عالم خلق، اور یہ 5 لطائف کا تعلق عالم امر سے ہے۔ تو یہ 2 لطائف جو ہیں، یہ ایک کا نام جو جہاں سے ہمارے چہرہ شروع ہوتا ہے، بال ختم ہوتے ہیں، یہاں نفس، یہ مقام نفس کا ہے، لطیفہ نفس، نفسی کہتے ہیں۔ اور قالبی جو ہمارا یہ قالب ہے جس کے اندر روح ہے، اس کو قالب بولتے ہیں، اس کو قالبی، لطیفہ قالبی، جہاں چھوٹے بچوں کا دیکھتے ہیں تالو چلتا ہے، وہ لطیفہ قالبی ہے۔ تو ان 7 لطائف، یہ 7 لطائف ہے، ان کو اللہ کا ذاکر بنانا ہوتا ہے ذکر سے، تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے منور ہو جائیں۔ اب یہ باتیں ہمارے لطائف ہر انسان کے اندر ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے مشرک ہے، جو بھی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں، رکھے۔ تو اس کے اندر جو لطائف عالم خلق کے ہونے وجہ سے ہمارا قالب، اس کے اندر بیماریاں ہیں، ہر لطیفے کی اپنی اپنی بیماری ہے۔ جیسے لطیفہ قلب، پہلا لطیفہ ہمارا قلب ہے۔ اب اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بزرگان دین تجویز کرتے ہیں۔ اس ذکر کو مرشد قریب کی تصور کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور خفی کرنا ہوتا ہے، یا اپنے باطن کے اندر، اپنے اس لطائف کے اندر، زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا، لطائف کے اندر اللہ، اللہ اسم ذات ہے، یاد رکھو اللہ اسم ذات۔ جب ہم اللہ پکارتے ہیں تو جتنے بھی اسم صفات ہیں اللہ کے، اس ایک اللہ کے اسم ذات کے اندر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسم ذات اللہ کو ہم خفی طور پہ، اس کا طریقہ یہ کہ زبان کو تالو سے لگانا ہے سختی کے ساتھ، اور دانتوں کو بند کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے لیے جو مبتدی ہے، مبتدی مطلب ہے ابتدا کرنے والا سالک، اس رائے سلوک پہ آنے والا شروع، اس کو کہتے ہیں ابتدا کرنے، مبتدی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زبان سے تعلق کو سختی سے لگائے، تاکہ وہ زبان جب ہم باطن میں جب پڑھیں گے پہلے تو کیا ہوگا، وہ زبان ہماری لازمی ہلے گی۔ اس کو قابو کرنے کے لیے زبان کو تالو سے لگانا پڑتا ہے اور دانتوں کو سخت، تاکہ زبان ہمارا منہ ہلے نہیں۔ اس لیے یہ مبتدی کے لیے لازمی ہے، تاکہ اس کے باطن میں یہ ذکر جو بس جائے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آنکھیں زبان کو تالو سے لگائیں، آنکھیں بند کریں، دانت بند کر دیں۔ اب تصور میں اس اللہ کا اسم جو اس کے قلب پہ ہم نے ضرب مارنی ہے۔ پہلے آپ شروع میں مبتدی کو کیا ہے، سر والے ہلائے، تاکہ اس کی توجہ قائم ہو۔ اب سر ہلانے سے ضرب نہیں لگتی، مگر وہ توجہ جو ہمارے ذہن کے اندر سے، اس سے توجہ سے ہم نے ضرب قلب پہ مارنی اللہ کی۔ اب لطیفہ قلب ہے کہاں پہ، اس کا مقام آپ کو بتا دوں۔ ہمارا پستان، بائیں پستان، اس سے 2 انگل نیچے، 2 انگل نیچے، تھوڑا سا اس سائڈ پہ داخل سینہ، تھوڑا سا ادھر داخل سینہ، یہ لطیفہ قلب کا مقام ہے۔ اچھا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے کسی مفہوم میں آیت ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اب آپ سنیں گے کہ یہ تو بولتے ہیں لطیفہ قلب ہے اور یہ دل ہے، دل کو بھی قلب بولتے ہیں، اس کو بھی دل بولتے ہیں، تو یہ تو 2 ہو گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 2 دل نہیں بنائے، کسی کے قلب نہیں بنائے، 2 دل نہیں بنائے۔ تو اس کا کیا معاملہ، یہ کیا معاملہ ہے، اب یاد کرنا۔ یہ قلب جو ہے لطیفہ قلب، اس کو بولتے ہیں قلب نوری، یہ قلب نوری ہے۔ اور یہ دل ہمارا جو پمپ کرتا ہے خون کو پورے جسم کے اندر، یہ قلب صنوبری ہے، یہ قلب صنوبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
اللہ کہ تمہارے خبردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا مفہوم ہے خبردار، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب اس میں فساد واقع ہو تو سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے، اور خبردار ہو یہ دل ہے، خبردار ہو یہ دل ہے۔ تو اس دل کے اندر اگر فساد واقع ہو جائے تو پورے جسم کے اندر فساد واقع ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ قلب یہ ہے ایک قلب یہ ہے، دو دل ہو گئے، اور اللہ نے دو دل بنائے نہیں، تو یہ قلب نوری ہے، یہ قلب صنوبری ہے، جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ قلب نوری کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قلب نوری کے اندر جو بیماریاں ہیں، ہر انسان کے اندر قلب نوری اللہ نے رکھا ہوا، ایک قلب لطیفہ قلب ہے، اس کے اندر دو بیماریاں ہیں، یاد رکھو دو بیماریاں ہیں۔ کون سی دو بیماری؟ ایک غفلت، دوسری شہوت، یہ دو بیماری اس کے اندر ہے، ایک غفلت ہے، دوسری شہوت ہے۔ اب جب انسان ذکر کرتا ہے، وہ جو توجہ سے اللہ کی جو توجہ سے اللہ کے ضرب مارتا ہے دل پہ، اس لطیفے قلب پہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے ماچسیں نہیں ہوتی تھی، لوگ پتھروں کو لگڑ کے آپس میں ٹکرا کے آگ نکالتے تھے، ہاں کہ نہیں؟ آپ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو سے بھی آگے جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے دنوں میں آسمان میں بادل میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، پتھر تو نہیں ہوتا ہے۔ دو بادل جب ٹکراتے ہیں تو کیا اتنی گونجدار آواز ہے کہ بندے کا دل کانپ جاتا ہے، اور پھر اس کے ٹکراؤ سے بجلی نکلتی ہے، اور بجلی جہاں گرتی ہے ہر چیز کو فنا کر دیتی، فنش کرتی، جلا دیتی ہے۔ وہ تو پانی ہے، پانی سے ٹکرا گیا تو کیا زبردست آواز نکلتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے اسم کو جب قلب پہ مارو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب آپ مسلسل، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، آپ گھر میں اگر واش روم کا نل کا اگر ٹپک رہا ہو قطرہ تو آپ دیکھیں گے جہاں قطرہ گرتا ہے وہ کھڈا پڑ جاتا ہے۔ تو جہد مسلسل کے ساتھ، آپ مسلسل کوششوں کے ساتھ جب اللہ کا ذکر مسلسل اس کی ضرب توجہ کے ساتھ اپنے قلب پہ ماریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ قلب کی بیماریاں جل جائیں گی، جس کو فنائے قلب بولتے ہیں۔ تمہارا قلب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا ختم ہونے کا مطلب کہ اس کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یاد رکھو، یہ اللہ پاک نے اس دنیا کا قانون بنایا ہے، جب ایک چیز جاتی ہے تو دوسری چیز آتی ہے۔ دن جائے گا تو رات آئے گی، رات جائے گی تو دن آئے گا۔ اب مثال کے طور پہ جگ میں پانی پڑاؤ، اگر آپ پانی جگ سے نکال دیں تو اس کے اندر کیا رہے گا؟ ہوا، خالی نہیں رہے گا۔ نظر تو ہمیں خالی آ رہا مگر ہوا اس کے اندر ضرور ہوگی، یعنی ایک چیز نکلی تو دوسری چیز آ گئی۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ متوسط کر دیا، دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب لطیفہ قلب ہمارا فنا ہو جائے گا، اس کی بیماریاں ختم ہو جائے، تو فنا قلب بولتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو بقا مل جائے گی، اس کو بقا مل جائے گی۔ وہ چیزیں اس کی ختم ہو کے کوئی اور چیز آ جائے گی۔ دوسری کون سی؟ دو چیزیں تھی بیماری اس کے اندر، کیا تھی؟ ایک غفلت تھی، دوسری شہوت تھی۔ اب یہ دو بیماری نکل کے دو اچھی چیزیں آئیں گی۔ ایک چیز کیا ہے کہ چاق و چوبند، غفلت کی جگہ پہ بندہ چاق و چوبند ہو جائے گا۔ جو نمازوں میں کوتاہی ہوتی، ذکر میں کوتاہی ہوتی، قرآن پاک پڑھنے میں تو کوتاہی ہوتی، تیسرے کام دین کے جو نیک کاموں میں جو کوتاہی ہوتی تھی وہ ختم ہو جائے گا، اس کے چاق و چوبند ہو جائے گا۔ راتوں کو بھی اٹھا کرے گا، تہجد بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، با جماعت جا کے وہ نمازیں پڑھے گا اور نیک عمل کی طرف کوشش کرے، چاق و چوبند ہو جائے گا۔ غفلت ختم ہو گئی، وہ بیماری نکل کے دوسری چیز جو آئے گی، جو بقا آئے گی، وہ کیا؟ وہ چاق و چوبند ہو جائے گا۔ اور شہوت، اب شہوت کیا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ عورت و مرد ملنا شہوت ہے، صرف یہ شہوت نہیں، یاد رکھو انسان کی زبان کی بھی شہوت ہے، آنکھوں کی بھی شہوت ہے، کانوں کی بھی شہوت ہے، ہاتھوں کی بھی شہوت ہے، ذہن کی بھی شہوت ہے، ہمارے پیٹ کی بھی شہوت ہے، نفس کی بھی شہوت ہے، ٹانگوں کی بھی شہوت ہے۔ کیا ہے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، غیبتیں کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، فلانے کی بات ہے، فلانے کی بات، لڑکیوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں، نامحرم عورتوں کے ساتھ کتنا مزہ لطف آتا ہے، یہ حرام کھاتے ہیں، دوسرے کا مال کھاتے ہیں، لے مزے لے کھاتے، شہوت، پیٹ کی شہوت ہو گئی۔ کان کی شہوت، گانے سننا، جھوٹ سننا، غیبتیں سننا، کان کی بد نگاہی کرنا،
آنکھوں کی شہوت. تو یہ شہوتیں جو ہیں یہ شہوت ختم ہو کے کیا ہو جاتا ہے, یہ نگیٹو اس کی ختم ہو جاتی ہے. اب انسان کھانا کھاتا ہے, یہ تو نہیں کھانا کھانا بند ہو جائے, یا اس کا دیکھنا بند ہو جائے, یا سننا بند ہو جائے, یہ بات نہیں. سنتا بھی ہے مگر وہ پھر بری چیز نہیں سنتا, اس کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, منفی سوچ ختم ہو جاتی ہے, منفی سننا ختم ہو جاتا ہے, غلط دیکھنا ختم ہو جاتا ہے, جھوٹ بولنا ختم ہو جاتا ہے, غیبت بولنا, اس کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو کے پازیٹیو آ جاتا ہے. وہ جب کلام کرتا ہے تو سوچتا ہے یہ جھوٹ تو نہیں بولنا, غیبت تو نہیں. جب وہ گانے پہلے سنتا تو بڑے مزے لے لے کر, اب گانے آئیں گے تو گان آگے بھیجے گا نہیں, ذہن کی طرف بھیجے گا نہیں. اگر جائے گا بھی تو کیا ہوگا, گانوں میں دیکھتے ہیں اپنے یار کو یاد کرتے ہیں, مرد جو گاتا ہے تو لڑکی کو یاد کرتا ہے, اگر لڑکی گاتی ہے تو مرد. جب وہ گانا سنے گا جس کی نگیٹو, وہ اپنے یار کو یاد رکھے گا. جو سننے والا جس کا نفس فنا ہو گیا وہ اپنے یار کو یاد کرے گا, وہ نگیٹیوٹی اس کی ختم ہو گئی. پہلے اگر وہ سوچتا تھا جو گانا سنتا تو لڑکی کی طرف خیال جاتی تھی, جاتا تھا اس کا. اب جو گانا سنے گا تو فوراً اپنے یار کی طرف خیال جائے گا. اس کی منفی سوچ ختم ہو جاتی ہے, منفی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ دو چیزیں جو نکل گئی. اب شہوت تو ہے, اب کھانا مزے لے کھائے, اللہ نے اسی لیے تو تمہیں طعام دیا ہے. وہ جیسی جنت میں ذکر کر دیا ہے کہ جنت میں یہ چیز ملے گی, یہ چیز ملے گی, یہ چیز ملے گی, تو یہ چیزیں یہ سب رکھتی ہے اللہ پاک نے, منع نہیں ہے. مگر پہلے جب کھاتے تھے تو اس لیے کھاتے تھے کہ ذرا طاقت ہے, ذرا میں رات کو لڑکیوں کو یہ وہ. مگر اب کھائے گا کیا, کیا سوچ کے کھائے گا, یار کھاؤں اللہ مجھے طاقت دے, میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں. وہ کھانا اس کے لیے نور ہو جائے گا, وہ نیگیٹو ہی ختم ہو جائے گی. اس کی سوچ جو اس کی منفی پہلے چلتی تھی وہ منفی سوچیں ختم ہو جائیں گی. اس کی پازیٹیو سوچ ہے, کسی کے لیے برا نہیں سوچے گا, کسی کی غیبت نہیں سوچے گا, برائی نہیں سوچے گا. یہ کیا ہے, یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور یہ دل کی بیماری ختم صرف اللہ کے ذکر سے ہوگی. یاد رکھ, جہد مسلسل. اسی لیے اللہ کے ولی پہلا سبق دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت دل کے اندر ذکر کرو, تاکہ وہ فنش ہو جائے, جل جائے, فنا ہو جائے, اور اس کو بقا مل جائے, اس کو بقا مل جائے. اسی بقا کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ یہاں آتے ہیں, آپ کو توجہ ملتی ہے. توجہ سے کیا, جو آپ مہینوں مہینوں جو محنت کرتے ہیں آپ کو ایک توجہ مہینوں کی محنت مل جاتی ہے, آپ کا من صاف ہو جاتا ہے. جب آپ مسلسل آئیں گے, آپ سالوں ریاضتیں کریں, سالوں, اور یہاں چند ہفتے آپ ملاقات کریں, انشاءاللہ وہ سالوں کی ریاضتیں اب چند ہفتوں میں آپ کا معاملہ بن جائے گا. یہ ہے قلب کے فنائیت اور بقائیت. اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.